ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہوں پر رو رو کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیزان گرامی دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی شان کیسی شان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلام کے نور ہونے کے لیے اور نبی کریم کی پیدائش کے بارے میں قرآن شریف میں متعدد آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ متعدد آیتوں میں ذکر ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا۔ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس، اللہ کی جانب سے آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے یہاں نور سے مراد نبی کریم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں معلوم ہوا نبی کریم نور ہیں، کیونکہ قرآن نے نبی کریم کو نور کہا ہے، اور جس کو قرآن نور کہہ دے اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر کوئی نبی کو نور ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا، آیت تو چھوڑو قرآن کا ایک حرف ایک نقطے کا انکار کرنے والا انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کو نور کہا گیا ہے، اور نبی نور ایسے ویسے نور نہیں بلکہ نبی ایسے نور ہیں کہ خود بھی روشن ہیں اور پوری دنیا کو بھی روشن کیا ہے۔ آج یہ دنیا جو جگمگا رہی ہے، آج یہ دنیا جو نور سے منور ہے، یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو نور کہا ہے، اور جس کو قرآن نور کہہ دے تو میرے پیارے مسلمانوں واقعی میں وہ نور ہی ہے۔ اگر کوئی اس آیت اگر کوئی نبی کو نور ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ تو اگر وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ پھر اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں نبی نور ہے، کیونکہ نور ایسے نور ہے کہ خود بھی روشن ہے، پوری دنیا کو بھی روشن کرنے والے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اب یہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ نبی نور نہیں ہے، نبی کو نور نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جس کو قرآن نے نور کہہ دیا تو وہ واقعی میں نور ہی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی دلیل قرآن کی ہوتی ہے۔ ارے جس کام کے بارے میں قرآن میں حکم دے دیا جائے تو وہ کام بالکل ٹھوس دلیل والا بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو قرآن نے نور کہا ہے، اور نبی کریم نور ہے، اور ایسے نور ہے کہ آپ خود بھی روشن ہیں اور پوری دنیا کو روشن کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں نبی رحمت بن کر کے آئے۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے نبی رحمت بن کر کے آئے، اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ آ گیا تمہارے طرف نور اللہ کی جانب سے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نور آ گیا، کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ رحمت بن کر آ گئے، کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے آ گئی تمہارے پاس ایک ٹھوس دلیل، ایک واضح دلیل۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے ان آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم آئے دنیا میں نور بن کر آئے، تشریف لے کر کے آئے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اب تشریف وہ لے کر کے آتا ہے جو پہلے کہیں پر موجود ہو، اور جو پہلے کہیں پر موجود ہی نہ ہو تو وہ تشریف کہاں سے
لے کر کے آئے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑی دیر میں آئے, اب تک کہاں تھے؟ تو وہ آنے والے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر تھے. تو وہ میرے پیارے مسلمانوں وہ پوچھتے ہیں آپ کی تشریف کہاں تھی؟ یہاں سے پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ کی تشریف بڑی دیر میں آئی, آپ بڑی دیر میں تشریف لے کر کے آئے. تو انہوں نے کہا پہلے ہم کہیں پر تھے اس لیے بعد میں یہاں آئے ہیں. تو یہ معلوم ہوا پہلے کہیں پر انسان ہوتا ہے تبھی تو دوسری جگہ پر پہنچتا ہے. جب پہلی جگہ پر نہیں ہوگا تو دوسری جگہ پر کیسے پہنچ جائے گا؟ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ نبی تمہارے درمیان نبی بن کر آ گئے, نبی تمہارے درمیان تشریف لے کر کے آ گئے. معلوم ہوا کہ نبی پہلے کہیں پر موجود تھے, نبی قریب ہمارے درمیان آنے سے پہلے کہیں پر جلوہ افروز تھے, تبھی تو ہمارے درمیان نبی بن کر آئے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم کے نور کو اللہ نے پوری دنیا بنانے سے پہلے بنا دیا, اور سب کے آخر میں سارے انبیاء کے آخر میں اللہ نے نبی کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا. اس لیے تو کہا جاتا ہے نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. تو میرے پیارے مسلمانوں نبی کے نور کو اللہ نے ساری دنیا سے پہلے پیدا فرمایا, اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہیں وہی آخر ہیں وہی ظاہر ہیں وہی باطن ہیں. تو دیکھیے قرآن بھی کہہ رہا ہے ارے وہ اول ہیں وہ آخر ہیں وہ ظاہر ہیں وہ باطن ہیں, وہی اول ہیں وہی آخر ہیں وہی ظاہر ہیں وہی باطن ہے. تو میرے پیارے مسلمانوں یہ نبی کے بارے میں قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے, بار بار لوگوں کو بتلا رہا ہے, تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم کی شان وہ شان ہے. ارے دنیا بننے سے پہلے نبی کو بنایا گیا, اور دنیا بنانے کے بعد سارے انبیاء کے بعد نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اور ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو ہمارے بزرگوں نے بھی مانا ہے کہ واقع میں نبی اول ہیں نبی آخر ہیں نبی ظاہر ہیں نبی باطن ہیں. نبی کے دم قدم سے نبی کے وجود ہے, نبی کریم کے صدقے سے یہ دنیا کا وجود ہے. نبی آئے تو یہ دنیا بنی, اگر نبی نہ آتے تو یہ دنیا نہ بنتی. اس لیے میرے پیارے مسلمانوں قرآن نے بھی کہا ہے کہ نبی تشریف لے کر کے آ گئے تمہارے درمیان. تو میرے پیارے مسلمانوں ارے جس کی تشریف آوری پر قرآن اعلان کر رہا ہو تو اس کی پیدائش پر ہم کو خوشی منانا چاہیے. اب دیکھو میرے پیارے مسلمانوں بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا, یعنی پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کی چیز کو پیدا فرمایا. یعنی حضرت جابر نے نبی کریم سے پوچھا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ملک ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کی چیز کو پیدا فرمایا, اللہ نے سب سے پہلے کی چیز کو دنیا میں بنایا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر سنو اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. یعنی آقا نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا, اور یہ نور اس وقت بنایا اس وقت نہ جنت تھی نہ قلم, اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم, نہ جنت تھی نہ دوزخ, نہ آسمان تھا نہ فرشتہ, نہ زمین تھی نہ چاند و سورج, نہ مٹی تھی نہ پانی, نہ آگ تھی نہ ہوا, نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی فرشتہ تھا نہ کوئی
کوئی جن تھا. یعنی جس وقت نبی فرما رہے جس وقت میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اس وقت دنیا کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس لیے تو کہا جاتا ہے نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اب معلوم ہو گیا نبی آئے تو یہ دنیا بنی. اگر نبی نہ آتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. یہ دنیا ہے میرے پیارے مسلمانوں, نبی کا صدقہ ہے. نبی آئے تو دنیا کو وجود مل گیا اور نبی نہ آتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. یہ نبی کا صدقہ ہے جو آج دنیا روشن ہے, آج دنیا منور ہے. تو یہ نبی کا صدقہ ہے. نبی کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا. پوری کائنات آج جگمگا رہی ہے تو یہ نبی کے نور کا صدقہ ہے. نبی کے دم سے اس دنیا کا دم ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو میرے پیارے مسلمانوں یہ دنیا نہ ہوتی. اس لیے تو کہا جاتا ہے انہی کے دم قدم سے, ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار, ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. ارے وہ نہ تھے عالم نہ تھا, وہ نہ تھے عالم نہ تھا. گر وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو. معلوم ہو گیا وہ آئے ہیں تو یہ عالم بنا ہے, وہ نہ ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا. یہ نبی کا صدقہ ہے جو دنیا ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. اللہ نے بھی فرمایا اے لوگوں سنو, یہ نبی کا صدقہ ہے جو آج یہ دنیا ہے. اگر نبی نہ ہوتے, اگر نبی کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ بناتا. اللہ نے یہاں تک فرمایا اگر میرا مقصد دنیا کو, اگر میرا مقصد نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا. یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ.